أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو زیادہ کرنے، آخرت کو کامیاب بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کے ایسے موقع بار بار عطا کرتا ہے. دعا کیجئے کہ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے. محترم حضرات، آج فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا لفظ فتنہ کیا ہے، کتنے طریقے سے آتا ہے فتنے، کتنے طریقے سے آزمائشیں آتی ہیں. اللہ نے چاہا تو میں اپنے وقت میں بتاؤں گا. ذرا آپ غور کیجئے گا، فتنہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ کتنی چیزیں ہیں اور اس سے کتنا بچنا چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. دنیا کی زندگی میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں. اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کبھی اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ دے کر ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. کبھی اللہ تعالی شر کے ذریعے سے آزماتا ہے، برائیوں کے ذریعے سے اپنا آزماتا ہے. یہاں پہ بتا رہا دیکھیے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائیوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھلائیوں کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے. اور یہاں پہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. سورہ انبیاء میں 25 نمبر کی آیت ہے. اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، سمجھنا یہ فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اللہ کبھی آزماتا 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 ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت میرے بندے کے اندر ہے اور ایسے موقع پر وہ کتنا برداشت کرتا ہے. اچھا چلیے، کبھی میں نے بتایا کبھی مصیبتوں کا دور آتا ہے، کبھی خوشحالیوں کا دور آتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی صحت اور تندرستی ہے، کبھی فخر و فاقہ ہے، کبھی مال کی زیادتی ہے، کبھی اچھے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں. زندگی میں گویا دونوں چیزیں یہاں پہ چلتا ہے. اب یہاں پہ آئیے ذرا دیکھیے گا، اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے آزمائش کا آنا ضروری ہے. اہل ایمان کے لیے آزمائش کا آنا کمپلسری ضروری ہے اور زندگی میں آزمائش آپ کی آئے گی. اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، ہمارا جو دور چل رہا ہے یہ 21واں دور، یہ خطرناک قسم کے فتنوں کا یہ دور ہے. گویا سمجھیے دنیا دار الفتن ہے، دنیا فتنوں کا گھر ہے. اب یہاں پہ آج سے 1440 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی اور آپ نے تفصیل کے ساتھ بتاتے ہوئے بتایا یہ دور ایسا بھی آئے گا جس میں قدم قدم پر فتنہ ہوگا، قدم قدم پر تمہیں آزمایا جائے گا. لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ،
ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، دنیا میں سوائے فتنوں کے، سوائے بلاؤں کے، سوائے مصیبتوں کے اور کوئی چیز نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھا تو یہاں پر آپ دائیے ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، گویا میں خلاصے کی طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا فادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، دیکھو نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، نیکیاں کرو، کیونکہ ایسے فتنے اور پرابلمس آئیں گے رات کی تاریکی کی طریقے سے، کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں ایمان رہے گا، شام تک کافر ہو گیا، اور کون ہوگا، ویمسی اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور یہاں پہ کیا ہوگا، رات میں گویا مومن تھا تو صبح میں کافر ہے، صبح میں کافر تھا تو رات تک وہ ہوگا، اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا، دنیا کے لیے دین ختم کر دے گا آدمی۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے فتنے جیسے حصیر کی کاڑیاں ہیں، حصیر کو اگر توڑ دیا گیا تو حصیر کی کاڑیاں کیسے پھیل جاتی، ایسے فتنے آئیں گے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آدمی کے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، اب آئیے دیکھیے حدیث کو بتایا گیا ہر طرف فتنے آئیں گے، کیا مطلب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہر کام میں فتنہ، گھر میں فتنہ، مدرسے میں فتنہ، مسجد میں فتنہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تظہر الفتن، اے لوگوں ایک وقت آئے گا فتنے زیادہ ہو جائیں گے، فتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی اونچے گھر کے اوپر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھیے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَ تَخَوْ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَخِي الْقَطَرِ، بخاری شریف کی روایت ہے، لوگوں میں یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں اور میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اتنے فتنے اتنے فتنے اتنے فتنے، جیسے بارش ہونے لگی تو پانی کا خطرہ جیسا، پانی کے خطرے جیسے گرتے ہیں، اس سے فتنے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں خاص طور تک قیامت تک کے لیے فتنے رہیں گے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اب یہ فتنوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا تو چلیے کیا ہوگا فتنہ، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فتنہ آدمی کی آزمائش اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں، یہاں تک کہ پڑوس کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے مسائل آئیں گے، پڑوس جو ہے پڑوس کے ذریعے سے بھی کچھ ہوگا۔ آج دیکھیے گھروں میں کون سا گھر ایسا ہوگا جہاں پر مختلف قسم کے فتنے نہ ہوں، کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر فتنے نہ ہو، اور آپ دیکھیے ہر طرف کیسے آ رہا، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ اب آئیے میں فتنے کے بارے میں عام بات آپ کو بتا رہا تھا، اب دیکھیے فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنے کا معنی ہے آزمائش، سیدھا سادہ معنی، پرابلم، آزمائش۔ اور اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں تو امام جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے انسان کی حالت اچھی ہے یا بری ہے معلوم ہو جائے۔ فتنے کا مطلب یہ کہ میری حالت کیا ہے، ظاہر میرا کیسا ہے، اندر کیا ہے، اور اندر کی چیزیں کو یا آدمی کی باہر وہاں پر آ گئی۔ اچھا تو دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ اور ایک بات یہاں دیکھیے، قرآن مجید میں لفظ فتنہ کتنے معنوں میں آیا ہے، میں پورے اس میں نہیں جاتا، ایک 10-15 چیزیں آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ فتنہ کہاں کہاں آیا ذرا غور کیجئے گا۔ چلیے پہلی چیز، فتنہ مانے آزمائش، ٹیسٹ، آزمائش کا معنی آزمانا،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 20واں پارہ سورہ عنکبوت میں فرمایا اللہ نے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ایمان لا لیے بچ جائیں گے؟ وہ لوگ، ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ان پر کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ ارے امتحان آپ دیکھیے، ایک چیز آپ سونار کے پاس لے کر جائیں گے، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز چاندی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دکان کھول دیا تو یہ پیلی چیز لا کے دے ڈالے، آنکھ بند کر کے کوئی بھی نہیں لیتا۔ اگر لے لیا بولے تو انہیں ایک گھنٹے میں دیوالیہ ہو جاتا، اس کا پرکھنا پڑتا۔ مہندی اس وقت تک رنگ نہیں لاتی جب تک کہ اس کو گھس کے نہیں لگائیں گے۔ اب تو خیر آٹومیٹک مہندی آ رہی ہے، آپ بولے گھسنا نہیں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے آٹومیٹک آ رہی، جب تک نہیں لگے گی رنگ نہیں آئے گا۔ اور آدمی سرخرو ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم وعدہ کر دیے، دعویٰ کر لیے ہم ایمان لائے، ہم آزمائیں گے، مختلف مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیف میں تمہیں ڈالیں گے، دیکھنا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا ہے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا فتنوں کے بارے میں۔ دوسری بات، فتنہ لوگوں کی تکلیف۔ دیکھیے ایمان لا لیے بولے تو ایمان میں کامل ہونے کے لیے آئیں گے امتحانات۔ انبیاء کو آئے، صحابہ کرام کو آئے، اور بہت سے لوگوں کو، اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کعبے میں ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آئے آ کر بولے اللہ کے نبی بہت زیادہ ستایا جا رہا، مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، حالات حد سے زیادہ خطرناک بن گئے، گویا صبر کا پیمانہ ہمارا جواب دے رہا ہے۔ سنیے دوستو، اللہ کے نبی ایسا ہاتھ ہٹا کر اپنا ٹیک ہٹائے۔ اب تم لوگ اتنا جلدی پریشان ہو گئے، اتنا جلدی پریشان؟ ارے ابھی یہ ابتدا ہے، ابھی اسٹارٹنگ ہے، ابھی تو بہت سے مسئلے ہیں۔ اجی تم سے پہلے لوگوں پر اتنے مسئلے آئے، زندہ ٹھہرا کے آرے سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر وہ لوگ اپنا ایمان نہیں چھوڑے۔ بعض لوگوں کو کنگیوں کے ذریعے، لوہے کی کنگیوں کے ذریعے سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے ایک وقت اللہ تعالی لائے گا، یہاں سے 1500 کلومیٹر تک آپ نے بتایا، یہاں سے ایک عورت اکیلی آئے گی، خانے کعبہ کا طواف کرے گی، پھر اس کے بعد واپس جائے گی، اسے کوئی چھیڑنے والا، پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، خالی ایمان لا لیے بولے تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان کو آزمایا جائے گا کہ واقعی یہ کتنا یہ ہے۔ اچھا دوسرا آزمانا کیا؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ ہمیں پریشان کریں گے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے رات دن نئے نئے مسائل وہاں پر آتے جائیں گے۔ اچھا تو یہاں پر دیکھیے بتایا گیا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ 14 پارہ سورہ نحل میں 110 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کیے، آزمائے گئے، بہت آزمائے گئے، معلوم ہے اپنا گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اس کے بعد بتا رہا ثم جاہدوا، وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑے، کوشش میں لگے رہے، محنت وہ کرتے رہے، وصبروا، وہ لوگ صبر کرتے رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اس کے بعد اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے دور آیا، آزمائشوں کے دور آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا گیا۔ زندگی میں آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اچھا جائیے دیکھیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں 10 نمبر کی آیت ہے۔ لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اللہ کی طرف سے گویا آزمایا جا رہا۔ تو گویا یہاں پہ معنی یہ ہوا فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں،
فتنہ لوگوں کی طرف سے جو ہمارے لیے مسائل آتے وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. اچھا چلیے نمبر 3 یہاں پر دیکھیے ذرا غور کرو. فتنہ عذاب. فتنے کا معنی عذاب. کیا یہاں پہ بتایا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، سنتوں کے خلاف کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، فوری عذاب آئے گا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائے گا. کوئی بھی اگر اللہ کی مخالفت ہو رہی، اللہ کے نبی کی مخالفت ہو رہی، سورہ نور 18ویں پارے میں 63 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر فوری طور سے. اتنی خطرناک آیت ہے کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف آپ کام کریں گے تو آپ فتنے میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو سزا دے گا، اللہ تم کو سزا دے گا. چلیے نمبر 4، فتنے کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے روکنا، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. سورہ مائدہ میں 6 پارے میں 40 پر 9 نمبر کی آیت ہے، بتایا جا رہا ہے دیکھو لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت پڑو، لوگوں کے پیچھے مت آؤ. کیا کریں گے لوگ؟ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، دین سے ہٹا دیں گے، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب چیزوں کو آج کے زمانے میں نوٹ کرتے جائیے آپ. ہر طرف رکاوٹیں 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 آ رہی. ایسے قانون پاس کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بحیثیت مسلمان آپ کا زندہ رہنا مشکل ہے. آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو گویا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے نمبر 5، فتنہ کا معنی یہ کہ گمراہی، گمراہ ہو جانا. اللہ کہہ رہا وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءً. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 41 نمبر کے آیت کے اندر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں مَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جو آدمی تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے، جو آدمی تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، بالکل بے فکر رہو. اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ بھی کر لو، تمہیں کتنا بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرو. کیا کیا گمراہیاں کے دور شروع ہوئے، اپنے گھروں کو واپس کرنے کی آئے، کیا کیا آیا، رکاوٹیں آئیں، سب آئیں. مگر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ لوگوں کی گمراہی سے محفوظ کرے گا. نمبر 6، قرآن میں فتنہ جو ہے عقیدے میں بگاڑ، توحید میں شرک آئے گا، توحید ختم ہو جائے گی، شرک آ جائے گا، سنت ختم ہو جائے گی، بدعت وہاں پر آئے گی. آپ دیکھیے آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے میرے بھائی؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنا شرک ہو رہا، کیا کیا ہو رہا ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے. ابھی جو مہینہ ہمارے پاس چل رہا محرم کا، اس مہینے میں کیا ہوتا آپ دیکھ لیجئے. تو گیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. ایک بات یہاں ذرا ضرور غور کرو میرے بھائی. یہاں پہ ایک بات تو یہ بتایا جا رہا ہے تمہارے عقیدے کو بگاڑا جائے گا، یہ تمہارے لیے آزمائش کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے تمہیں شک میں ڈالا جائے گا، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شبہ پیدا کریں گے. نماز پڑھنا ہے کیا؟ پڑھ کے کیا ہوتا؟ زکات دینا ہے کیا؟ بیکار پیسہ برباد کرنا کیا؟ طلاق دینا، ارے کون کی طلاق دے رہا؟ کسی کا کی مسئلہ چل رہا. تو کیا کریں گے؟ اور آج کل خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ کیا بات ہے، کیا ہے بات آ رہی، کرو عمل کرو. کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا وہ فلاں ہے؟ کیا یہ ہے؟ کیا ڈاؤٹ، خامخواہ کی شک کی باتیں. پیجامہ ٹکنے کے اوپر پہننا ہے کیا؟ کون بولے پہنو، بلکہ مختلف قسم کی. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ لوگ اچھی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے. جو شک کی چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو ڈاؤٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے جاتے.
اور وہاں پہ کیا ہو رہا؟ وہاں پہ اس میں کیا ہو رہا؟ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کیا جاتا۔ اچھا تو چلیے 7واں فتنہ کیا ہے ذرا غور کیجئے، ذرا غور کرو بھائی۔ فتنہ قرآن مجید میں جلانے کے معنی میں ہے، آگ سے جلانا، یہ بھی فتنہ ہے۔ کیا بتا رہا اللہ؟ یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، 27واں پارہ سورہ زاریات میں 41 نمبر کی آیت ہے۔ یوم ہم علی النار، لوگوں کو جہنم پہ کھڑا کیا جائے گا، بتایا جائے گا دیکھیے یہی ہے، یہی آگ ہے، اور یہی آگ جس کے بارے میں تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ فتنہ آگ کے بارے میں آیا، آگ جلانا جہنم کے معنی میں۔ نمبر 8 فتنہ اختلاف پیدا کرنا، منافق ہمیشہ فتنہ کرتے رہتے۔ یبغونکم الفتنہ، سورہ توبہ میں 47 نمبر کی آیت ہے۔ تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں لڑانا چاہ رہے ہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پارٹیاں، جماعتیں، دیکھیے، اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن ہمارے دل ایک نہیں ہے، ہمارے دل ایک نہیں ہے۔ ہم نماز میں بازو بازو کھڑتے ضرور ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل کیا ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے تو اب یہاں پہ دیکھیے پوری دنیا میں حالات دیکھ لو میرے بھائی، پوری دنیا کے حالات اب دیکھو، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی چیز دیا الحمدللہ، دعا کرو اللہ سے آگے کرے۔ کتنی ہماری اسلامی حکومتیں ہیں، کتنے حکومتیں ہیں، اور کبھی یاد رکھو اسلام کو غیروں سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہم۔ کتنی طاقتیں برباد ہوتی میرے بھائی، خود آپس میں کتنے لڑ رہے ہیں، ہزاروں جانے جا رہے ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہزاروں عورتیں بے کس ہو گئی، پورے ٹینٹوں پر پڑے ہوئے ہیں، رحم و کرم کے وہاں پہ محتاج ہو گئے ہیں۔ اتنے سب رہ کر بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ تو یہاں پہ فتنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دل الگ الگ ہو جائیں گے، اللہ محفوظ کرے۔ آئیے 9ویں بات، دشمن کو مسلط کرنا، ہم پر دشمن کو لایا جائے گا۔ فتنہ میرے بھائی، قرآن میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں، دیکھیے یہاں پہ فتنہ دشمنوں کو ہمارے اوپر لایا جائے گا۔ اللہ کا اب یہاں پہ دعا ہے، دیکھیے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، سورہ یونس میں 58 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ظالموں کو ہم پر بڑا مت کر دے، اللہ ہم پہ مسلط مت کر دے۔ کب دیکھیں جب انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم پر دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے، دشمن آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے چاروں طرف دیکھ لیجیے، آپ حالات دیکھتے جائیے، کیا قانون بنتے جا رہے ہیں دیکھتے جائیے، کیا کیا صورتیں آتی جا رہی ہیں دیکھتے جائیے۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی دشمن مخالف ہیں آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کم ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے ہمارے اوپر مسلط مت فرما۔ آئیے نمبر 10 فتنے کا معنی دیکھیے، کفر کو فتنہ کہا گیا ہے، شرک کو فتنہ کہا گیا ہے۔ قال قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، ان لوگوں سے تم جہاد کرو جب تک کہ کفر باقی نہ رہے، کفر ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ بتایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پہ ایک دین جہاد لڑنا ہے، لڑو، اس وقت تک لڑو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، شرک ختم ہو جائے اور کفر ختم ہو جائے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ دیکھیے علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم ان سے لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یا فتنے سے مراد شرک ہے، شرک دنیا میں جب تک رہے گا مسلمان کو چین نہیں ہوتا، چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کی بڑائی میں آج شرک ہو رہا اور میں خاموش اگر دیکھتے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان
مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 10 معنی بتایا فتنہ کے، مختلف معنی میں نے بتایا، اور بھی ہے لیکن میں زیادہ اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ اب آئیے، اور ایک بات یہ ہے، قرآن مجید میں فتنے کا جو مقصد ہے، کیوں یہ آزمائشیں، مختلف چیزیں کیا ہیں، 2 باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ خیر اور شر کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے۔ میں پہلے بتایا اللہ دے کر بھی امتحان لیتا، لے کر بھی امتحان لیتا۔ تو اور دوسری بات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، مومن اور کافر میں فرق بتانے کے لیے بتایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اگر آپ ساری میں مسلمان ہو گیا تو جب تک تمہیں آزمایا نہیں جائے گا واقعی تمہارا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے، تو آزمانا، ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اچھا تو چلیے فتنے کی چند قسمیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ابھی تک تو فتنے کے بارے میں بتایا، اب آئیے فتنوں کی چند قسمیں میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ پہلا فتنہ مال اور اولاد کے ذریعے سے آزمائش۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، پھر بعد میں آپ لوگ اس کو سنو بھی، دیکھو، اس کے بعد ایک ایک چیز کو سامنے رکھو، غور کرو تو ہمیں بتا رہا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ، مال کا فتنہ اور اولاد کا فتنہ۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، سورہ تغابن میں 15 نمبر کی آیت ہے، اے لوگو تمہارے لیے مال آزمائش ہے۔ اللہ دیتا 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 دیکھنا چاہتا اللہ تعالی۔ اور اولاد، نیک اولاد اگر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر ایک کی اولاد کو اللہ نیک بنائے۔ اگر اولاد اگر کچھ بھی نکل گئی، کیا بھی ہو گیا، آزمائش، کیا بھی بچہ کرا، بولتے لوگ بولتے کیا مولوی صاحب سارے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے نہ تمہاری اولاد کو دیکھے کیا، ہر جگہ گھر میں آزمائش۔ تو گویا مال، اسی لیے بتایا گیا مال کی کثرت بھی بری، مال کی قلت بھی بری، انہی 2 چیزوں سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ مال زیادہ ہو گیا تو آدمی کو زمین نظر نہیں آتی، آسمان نظر نہیں آتا، اور اب مال کم ہو گیا تو یہ بھی گویا آدمی محتاجی بن گیا، کفر میں کفر آ گیا، ایمان آدمی کا ختم ہو جاتا، ایمان ختم ہو جا رہا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا، ذرا غور کر کے دیکھیے، اور مال کی محبت، دین سے غافل، نمازوں سے غافل، اللہ کے یاد سے غافل، اور دینی مجلسوں سے غافل، مال کیا، اور مال دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ہے، کیا کروں مولوی صاحب فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا پیٹ کو نہیں کھا سکتا تو کئی کرے کما رہا ایسا، کیا رے فائدہ، ٹیبل کے اوپر کھانا رکھا رہتا نہیں کھا رہا، کیا کروں صاحب، کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کبھی جب موقع لایا تو بتاؤں گا انشاءاللہ قیامت کی نشانیاں کیا بتائے، انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہاں یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کے کاروبار، اتنے کاروبار بڑھ جائیں گے، اللہ اکبر، صبح میں چنئی میں، دوپہر کا کھانا دبئی میں، رات کا کھانا امریکہ میں، ایک دکان بس نہیں، 2 دکان، 3 دکان، 4 دکان، ارے تو کام نہیں کر رہا، بیوی بھی جا رہی ہے آفس کو، بچے بھی آفس کو جا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے مگر ہرس ابھی حدیث میں اب آ رہا، دیکھیے کیا ہو رہا، مال بڑھ رہا ہے، 1 کاروبار 2 کاروبار، 3 فیکٹری 4 فیکٹری 5، ارے اللہ کے بندے یہ سنبھال لے، حلال زندگی کر لے، صحیح طریقے سے زندگی کر، الحمدللہ جتنا بڑھتے جائیں گے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ دیکھیے آج کاروبار کی کثرت کیسی ہو رہی، شغلتنا اموالنا واہلنا، غور کرو سورہ فتح 26 پارے میں 11 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے دین سے غافل، اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ جہاد کو نہیں جا سکے، بعض لوگ آنے کے بعد بولے اللہ کے رسول میں بہت مصروف تھا، اللہ کے رسول میرے مال اور اولاد وغیرہ کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ تو بتایا جا رہا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا، دیکھو یہ بھی ایک فتنہ ہے، مال کا بڑھنا بھی فتنہ ہے، مال کا کم ہونا بھی فتنہ ہے۔ مال بڑھ گیا کل اللہ پوچھیں گے کہاں سے آیا، کیسا آیا، کہاں گیا،
اور مال اگر کم ہو گیا آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا، حرام پہ چلے جاتا، غلط چیزوں میں چلے جاتا. دیکھیے اللہ محفوظ کرے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 3 فتنے کی قسم. شہوات کا فتنہ، خواہش، نفس کی خواہش، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت اور چیزیں. اب دیکھتے جائیے کیسا ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا زین للناس حب الشہوات من النساء. عورتوں کی خواہش، عورتیں حلال زندگی اللہ تعالیٰ حکم دیا آدمی نہیں کرتا، حرام کام، غلط کام، عورتوں سے تعلقات، فونوں پر میسج آتے رہتے، معاف کرنا چیٹنگاں چلتے رہتے. ابھی میں بتا رہا ہوں فتنے. ذرا دیکھیے ذرا عورت کی خواہش، محبت. دوسرا یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ والبنین، اولاد، اولاد پر. خیر اولاد اچھی ہو رہی الگ ہے، آدمی فخر کرتا. کیا جی پہلے زمانے میں لوگوں کیا بولتے تھے؟ میں کون معلوم کیا تمہارے کو؟ میں کون معلوم کیا؟ انا اکثر من کا مال وولد. میں میرے مال میں دیکھو ماشاءاللہ کوسے جگہ دیکھو میرا مال ہے، میرے پراپرٹیاں ہیں الحمدللہ. بغیر کمانے والے کما لیے، ماں باپ اللہ ان کو جزائے خیر دے. زندہ ہے تو ان کے اللہ ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے. جن کے والدین اللہ کے پاس چلے گئے ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے. کما کے رکھ کے چلے گئے بچوں کے لیے. اب جب سے پراپرٹیوں کی ویلو بڑھ گئی اب کیا ہو گیا ذرا غور کر کے دیکھیے. اللہ جو کہہ رہا والخناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے انبار. شادیوں میں جو زیورات ملتے میں سمجھتا ہوں شاید کوئی خوش نصیب عورت رہے گی جو پورے زیور پہنتی ہوں گی. ایک دو آج تو فیشن ہو گیا ہے. اب تو آج کا کیا بھی نہیں، ہاتھاں بھی خالی، گلا بھی خالی، سب بھی خالی ہو گیا. اب شادی کے زیورات، ارے اب تعجب کریں گے شادی میں جو جہیز ملتا، شادی میں جو کپڑے وغیرہ ملتے، ارے بچے والی ہو جاتی بیچاری، اس کی استری تک نہیں کھلتی تھی، الماری میں بھر کے رہ گئی. اب رہے بھی تو کیا ہو رہا؟ کوئی ولیمہ بغیر نئے اس کے نہیں جاتا، کوئی شادی بغیر اس کے نہیں ہوتی، کوئی شکرانہ بغیر اس کے نہیں ہوتا، کبھی منجا بغیر اس کے. منجا بولے تو یہاں پہ منجا نہیں، شادی میں ہوتی ہے نا ہلدی، پیلے کپڑے پہننے کا گیا، معلوم ہو گیا کہ پورے لوگ سب بھی یرخان کے مریض ہیں. اور وہاں پہ دیکھے شکرانہ میں پورے لیٹا ہرے بھرے چل رہے ہیں. حلال کی دولت، حلال کی دولت ایسی ہوتی ہے. کل اللہ نہیں بولے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھیے مال، سونا، چاندی وغیرہ کے بارے میں دیکھیے. اور دکانوں دیکھیے ماشاءاللہ سونے چاندی کے دکانیں کھلتے جا رہے ہیں، کھلتے ہیں. کیا سب بیکار بیٹھیں گے؟ بیکار. دیکھے کوئی سی دکان میں رہتی بھی لین رہی تھی وہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے عورتیں، مال، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سونا چاندی. والخیل المسومۃ والانعام، گھوڑے، شاہی گھوڑے، شاہی گھوڑے. آج چھوڑ ڈالو، گھوڑے کا زمانہ نہیں، کاروں کا زمانہ ہے، کاروں کا زمانہ ہے. 2018 کا ماڈل اگر میرے گھر میں نہیں آیا تو مجھے چین نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں. آج زمانہ دیکھیے آپ، اللہ دیا ہے، لے میں نہیں کہتا، مطلب نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر انسان دیکھیے کیا یہ زمانے میں پرانی کار میں جاتے کیا؟ اچھا نہیں ہے، مارا بینکوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہیں لکھتا نو انٹرسٹ، زیرو انٹرسٹ، فلاں انٹرسٹ. بولا تو کیا بھی دے نکو، ایک پیسہ بھی تو دے نکو، تیرے بابا کی گاڑی لے کر چلے جاؤ. واہ، خوش ہو کے چلے جاتے، خوش ہو کے چلے گئے. واہ 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 واہ. کتنے ہیں دیکھیے گھر میں کتنے ہیں. آج کل پارکنگ کے مسئلے آ گئے، ہر جگہ پارکنگ پارکنگ پارکنگ. نماز کو کیا کرنا مولوی صاحب، وہاں پارکنگ اس نہیں ہے نا. کبھی سوچے خبرستان کو گئے تو پارکنگ رہی تھی بول کے، سوچے کیا بھائی خبرستان میں وہ میں کوئی بھی نہیں سوچتا ہوں، لیکن پھر بھی آج کل وہ بھی بن گیا. کیا بھائی آپ جنازے میں نہیں دکھے؟ نہیں وہ صاحب وہاں گئے تو پارکنگ کا مسئلہ. ارے اللہ کے بندے تو مرا تو تیری پارکنگ آتی رہے، تیری کار آتی، گاڑی آتی، ذرا سوچ، اللہ سے ڈرو ذرا. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے. یہ سب بتایا، عورت، اولاد، مال و دولت، سونا چاندی، گھوڑا گاڑی وغیرہ، یہ سب بتا کے کہہ رہا ہے خوبصورتی کی چیز ہے، رکھو. منع نہیں کر رہا ہوں میں، یہ نہیں بول رہا ہوں کہ زیور نکو لے بول کے نہیں بول رہا ہوں. کوئی تو بھی عورتیں سمجھیں گے کیا رے عبداللہ مولوی صاحب کب کی ایک زیور دلاتے وہ بھی نکو دلاؤ بول رہے ہیں بول کے. نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں. میں تو
بولتا ہوں کہ دینا چاہیے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. پانی پی رہے ہیں ضرورت کے لیے، پانی کے لیے جینا نہیں ہے ہم کو، یہ میرا بتانا ہے. اور یہ چیزیں بھی آزمائش بنتی چلی جاتی ہیں لوگوں کے لیے، اللہ بچائے. یہ سب بول کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا، قرآن دیکھیے کیا بات بتا رہا، ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ عورت، بچے، مال و دولت، سونا چاندی، جانور، یہ سب دنیا میں فائدے کی چیزیں ہیں. اور متاع عربی میں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت ہے، اللہ کے پاس بہت ہے. تو دیکھیے یہاں پہ خواہشوں کا فتنہ، اللہ حفاظت کرے. اور چوتھی بات، فتنے کی قسم بتا رہا ہوں میں. چوتھی بات، شک پیدا کرنا، ڈاؤٹ پیدا کرنا. یاد رکھو، جن لوگوں کی نیت خراب رہتی ہمیشہ کہتی پیدا کرے گا، ہمیشہ کہتی بولتا رہے گا، کہتی بھی بولتا رہے گا. اور بولنے والا توڑ موڑ کر بولیں گے، توڑ توڑ کو بولیں گے، بنا بنا کے. چلیے ریڈیو آتا، ٹی وی پر انٹرویو چلتے رہتے. کون سی انٹرویو دیتا ہو؟ دین کا ماہر، دین کو ماننے والا. انہیں نہ تو اس کی داڑھی رہتی ہے، نہ اس کے کپڑے رہتے. جو انٹرویو لینے والی ہے، نہیں دیکھنے والا بھی دو خط آنکھ صاف کر کو دیکھتا ہوں. انہیں دین کے بارے میں پوچھتی رہتی. اور یہ بے دینا دین کے بارے میں بولتے رہتے. آج کل چل رہا دیکھیے طلاق کا مسئلہ. کیا پوری دنیا میں خالی طلاق ہی کیا؟ اب آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، اللہ سب کو اچھا رکھے. اگر میں پوچھوں کتنے لوگوں طلاق دیے ہیں بول کے بولے تو عورتیں مجھے گالیاں دیں گے. یہاں پہ طلاق ہے، اجازت ہے، وہ الگ بات ہے. طلاق طلاق طلاق، معلوم ہو رہا ہے کہ پوری حکومت کو طلاق دے رہے ہیں. اس کے بعد مرد کے ذریعے سے زندگی کرنا، قانون فطرت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف. اور کبھی کیا ہو رہا ہے، اب عید ہے، الحمدللہ آپ کی بھی عید ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیجیے، ہم کیا بھی نہیں بولتے. جب آپ اپنی عید کر رہے ہیں تو کیا میں اپنی عید نہیں کر سکتا کیا؟ اب اس مرتبہ عید کے موقع پر کتنے مسئلے آئے ہوئے، جانوروں کے کتنے مسائل پیدا ہوئے، کتنے کیسی چیزیں آ رہی ہیں. اور یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ نوجوان خاص طور سے یہ کرے نہ کرنا کی، یہ کرے تو ضروری ہے کہ. اب دیکھیے کیا ہو رہا، سوال اننیسیسری، غیر ضروری قسم کے سوالات، غیر ضروری چیزوں کے میں لوگ مبتلا ہوں گے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا کرے. پانچویں قسم، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور کون سے اور کتنے نام ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اپنی لپیٹ میں لے لیے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا ٹی وی ہو، یا اور کوئی بھی چیز ہو، اپنے لپیٹ میں لے لیے. جو بات برسوں میں ایک مرتبہ آتی. 1 سال پہلے مکے میں کیا کی ہوا تھا وہ تو ہمارے پاس آئے تک بات 1 سال ہو گیا. اور کیا ہوتا، حیدرآباد میں ایک بات ہوتی، السلام علیکم، خیریت کیا صاحب، اچھے ہیں کیا، اللہ کا فضل، کیا بھی بہت دن سے دکھے نہیں نا صاحب، پرسوں ملا نا میں تمہارے سے، پرسوں بولے تو حیدرآباد میں ہو سکتا ہے 10 سال پہلے کی بات ہو سکتا ہے. یعنی لوگ بولتے ہیں پرسوں مل صاحب، پرسوں کی بات. ایک مرتبہ کی بات ہے، میں حیدرآباد میں شاید بس کے لیے ٹھہرا تھا یا کوئی میرے ساتھ تھے، ٹھہرا ہوا تھا. کوئی ایک صاحب آئے، آگے بڑے عزت سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھے ہیں بھائی، خیریت ہے، کیا ہے بھائی آج کل آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، دیکھیں کہنا مطلب میں پرسوں ملا نا میں آپ سے، میں سمجھ نہیں، پرسوں میں آپ کے بیان میں آیا تھا، مطلب پرسوں میں بیان نہیں کرا، میں پرسوں بولے تو کل پرسوں سمجھو، وہ نہیں، وہ 2-3 سال پہلے کی بات. تو وہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھیے، یہاں پہ ذرا بات کریے. اب یہاں پہ جو بات پھیل رہی میں بتا رہا ہوں، دیکھیے گا، یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں بات پھیلتی، پوری دنیا کے اندر سیکنڈ بھی نہیں لگتا، خالی بٹنا دبا دیے تو دیکھیے دنیا میں چلے جا رہا ہوں. اچھا چلے آئیے، آج برائی میرے بھائی اتنا عام ہو گئی ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز اوپن، ہر چیز اوپن. کیسے آپ بتاتا ہوں، جانیے، یہ G3 ہے، G4 ہے، میں اس کا نام بھی نہیں جانتا میں، مگر اس میں کیا ہے،
پوری بے حیائی، پوری فحاشی، پوری عریانت، حیا کا مادہ ختم ہو گیا، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اور آج لڑکا لڑکی وغیرہ کا جو کچھ بھی ہے، اللہ ہماری نسل کی حفاظت کرے۔ کیا ہو رہا ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اچھا تو چلیے اور ذرا اس کے بعد اب آگے بڑھیے۔ اب حدیث کے اندر کیا بات آ رہی ذرا غور کی، یہ جتنے بھی فتنے ہیں اور آج کل کیا بڑھتے جا رہا ہے، کیا بڑھتے جا رہا ہے۔ اجی پیدا ہوا ایسا بچہ فون ڈھونڈتے رہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر فونوں کرتے رہتا ہوں، وہ گیم کھیلتا، انہیں ایسا گیم کھیلتا کہ نہ بابا کو آتا نہ اماں کو آتا۔ اب لیجیے بتائیے، ایسا نہیں، ایسا کرنا اس کو بولتا ہوں انہیں۔ چھوٹے بچے کھانا نہیں کھایا تو اماں اس کے ہاتھ میں فون دے ڈالتی، اور آپ کو معلوم ہے بچوں کے گیما چلتے رہتے، اور بچہ کیا ہو رہا، ایسے برائیاں دیکھیے، فتنے آپ ذرا دیکھیے، اللہ حفاظت کرے۔ حدیث دیکھو میرے بھائی، غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا 1400 سال پہلے کہا، یتقارب الزمان، زمانہ وقت قریب آ جائے گا، قریب آئے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ قریب آنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے جو کام برسوں میں ہوتا تھا آج منٹوں میں ہوتا ہے، سیکنڈوں میں ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی۔ وَيُغْبَزُ الْعِلْمُ، اللہ کے نبی نے دوسری بات بتایا، ایک زمانہ آئے گا علم ختم ہو جائے گا۔ علم ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم رہے گا، قابل علماء انتقال کر جائیں گے۔ زمانہ دیکھیے، مثلا ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہٹ گیا، مر گیا، وہ جگہ خالی۔ ایک اچھا انجینئر ہے، وہ جگہ خالی۔ ارے کتنے مسجدیں ہیں آج ماشاءاللہ، ہزاروں روپے دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن کوئی نہیں مل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا ہو رہا ہے، قابل لوگ ہٹ جائیں گے۔ جب قابل لوگ ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا، تظہر الفتن، پرابلم آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ اس کے بعد ویلخشح، دلوں میں ہرس آئے گی، لالچ پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ اب میں ابھی بتایا۔ ویکثر الحرج، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ لڑائیاں زیادہ ہوں گے، قتل و غارت گری ہوتے جائے گی، خون خرابے ہوتے جائیں گے۔ کیا بتایا دیکھیے، زمانہ نزدیک آئے گا، یہ انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ اس سب چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے۔ وہاں پہ بتایا گیا علم اٹھا لیا جائے گا، صلاحیت والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تیسری بات بتائی گئی، فتنے زیادہ ہوں گے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی، دلوں میں حرص اور لالچ پیدا ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ کہ لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا کرے۔ چھٹا مسئلہ، فتنے کا چھٹی قسم دیکھیے، اختلاف، مسلمانوں کا اختلاف۔ اور اس کے بعد بتایا گروہ بندیاں، پارٹیاں، کتنے پارٹیاں بنتے جا رہے ہیں دیکھیے۔ اب پارٹیوں کے نام اگر میں بولتا گیا بولے تو 1 گھنٹہ لگتا۔ پارٹیوں کے کتنے پارٹیاں وہاں پہ بنتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہر ایک خوش، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر آدمی خوش، ہم لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے 7ویں قسم، فتنے کی قسم، فیس بک کا استعمال۔ فیس بک میسج بھیجنا فلاں یہ ہو رہا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، میرے نوجوانوں سے ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہر ایک کا ہم فیس بھیجتے، ہر ایک کے پاس ہم بھیجتے، ہر ایک چیز لے کر آتے۔ ذرا غور کریں، قیامت میں ہمارا فیس، یعنی میں چہرے کو فیس بول رہا ہوں یہاں، کہیں قیامت میں ہمارا فیس جو ہے، ہمارا چہرہ، یہ آیت کا مصداق نہ بن جائے، اللہ بچائے۔ کیا ہو رہا، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، چہرے کالے ہو جائیں گے، چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور اندھیرا، صورتیں اتری وہاں پر ہوں گی، اور یہ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ ہم ہر ایک کو بھیجتے رہتے نا، فیس بک بھیجو، فیس میں لے کر آؤ، ریکارڈ میں لاؤ، فلاں لاؤ، کہیں ہمارا فیس جو ہے، یعنی ہمارا چہرہ کالا بن گیا، ہمارا چہرہ جہنم میں گیا، ہمیں اگر اللہ جہنم میں جلائے تو اللہ بچائے، کتنی بڑی ذلت کی بات ہوگی، دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد
اور ایک جگہ اللہ نے کہا وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سورہ قیامہ میں 50 پر 2 نمبر کی آیت ہے، چہرے اترے ہوئے رہیں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ نہ ہو کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خالی یہ فیس بک فلاں میں برباد کریں گے تو اللہ بچائے کل کی حالت کیا ہوگی۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد یہ کہیں یہ جو فیس بک وغیرہ ہمارا ہے کہیں اللہ ہمارے گلے میں نہ ڈال دے، کل انسانی الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آدمی مرنے کے بعد اس کا جو بھی ریکارڈ ہوتا میرے بھائی گلے میں اللہ ڈال دیتے، تعویذ کی طرح گلے میں ڈال دیتے۔ اور آج دیکھیے ہر ایک کے گلے میں ڈوریاں پڑے رہتے، ہر ایک کے گلے میں ڈوریاں پڑے رہتی، اور یہی عمل ہمارے کل اللہ ہمارے سامنے لائیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جناب محترم یہ تمہارا ریکارڈ ہے، پڑھ لو، کیسی زندگی کرے تمہیں ذرا پڑھ لو۔ ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ اچھا آئیے 8ویں بات بتا رہا ہوں، لو جہاد۔ آج کل ایک نیا فتنہ چل رہا، کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ اب فیس بک کے ذریعے کسی کو میسج دیا جا رہا ہے، کسی لڑکے کو پھانس لیا گیا، کسی لڑکی کو زبردستی لایا جا رہا، لڑکی کی طرف سے آ رہا ہے، فیس بک آ رہی، فلاں آ رہا، میسج آ رہا، اور اسے بولتے فلاں جگہ دریا میں مرینا بیچ کے پاس کرونا ندی کی خبر کے پاس آؤ، بولتے وہ فلاں کی خبر کے پاس آئے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسا نہ ہوتا، ہمارے نوجوانوں کو اتوار آ گیا بولے تو دیکھنے کا رہتا، اب جائے دیکھیے اب کیا ہو رہا وہاں پہ آ رہا، دیوانہ پاگل کی طرح یہ جا رہا، یہ گیا، وہ لڑکی آئی، ملاقات ہو رہی، بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ تعلق تھا، یہ بات کی بات، وہاں پہ لوگوں کو لایا گیا، تیار کیا جاتا، زبردستی مارا جاتا، زبردستی قتل کیا جا رہا۔ آج کیا ہو رہا، نام کیا دیتے؟ لو جہاد۔ آج تک میں نہیں پڑھا یہ لو جہاد کہاں ہے، وہ کہاں سے آ گیا، وہ کون سی چیزیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، مہاراج نسل کو برباد کرنے کے لیے کیا چل رہا ہے، عورتوں کا فتنہ میں نے ابھی بتایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے 9ویں بات، موبائل کا فتنہ، موبائل کا فتنہ ہر جگہ کوئی جگہ نہیں چھوٹی آج، یہاں تک کہ 10 منٹ کی نماز بھی اگر ہو گئی تو ہر ایک کی گھنٹیاں بجتے رہتے، اور ہر جگہ لگایا جا رہا ہے۔ مہربانی کر کے اسے ذرا بند کر کے رکھیے، تو ذرا غور کیجئے، نماز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسے ذرا میں چینج کر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو جیب سے آنے لگی یہ صدا، جب میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو جیب سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے موبل آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، تیرے کو تو محبت ہے سچ، اسی سے محبت ہے، اور ہر جگہ مجبور ہو کے لگا رہے ہیں، مہربانی کر کے یہ ڈبے کو بند کر دیجئے۔ اب دیکھیے اس کا فتنہ ہر جگہ، کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، زندگی کا وقت کتنا برباد ہوتا ذرا اندازہ لگائیے، کب دیکھے تبھی انگلیاں لے کر لون لے کر ہوتا، نیند میں بھی انگلیاں چلتے رہتے، اور وہ فون آیا تو کرتے بات کر رہے ہیں، گھنٹوں بات ہوتی، وہ کیا کرتے کہ معلوم نہیں، کیا کرتے کہ معلوم نہیں، گھنٹوں چلتے رہتی بات۔ زندگی کو شیطان دیکھو کیسا برباد کرا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں بات بتا رہا ہوں، فتنے کی قسم، علماء کی صحبت کے بغیر اور علماء کے بغیر علم حاصل کرنا، مولانا گوکل صاحب، انٹرنیٹ صاحب آج دنیا میں پیدا ہو گئے، نہ تو وہاں پہ انڈے ہیں نہ مشین کے انڈے۔ آج کیا ہو رہا بولے تو خالی کچھ سامنے رکھ لیے، انٹرنیٹ رکھ لیے تو معلوم ہو رہا ہے کہ میرے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں۔ اور اس کے بعد بعض ایسے ہمارے نوجوان، کتاب میں پڑھا میں، کتاب میں پڑھا، کون میرے بتائے تیرے کو، کہاں سے رے پڑھا؟ اللہ کے نبی سے کہا گا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی آ رہی سنو، غور سے سنو، استاد کے سامنے بتایا گیا، ادب سے بیٹھو، نبی کو کہا گیا خاموشی سے سنو، جو کہا جا رہا ہے گڑبڑ مت کرو۔ علم کے بارے میں بتایا گیا، پہلے الاستماع، غور سے سننا، الانصات، خاموش رہنا،
اس کے بعد الحفظ، جو یاد کر رہے سے یاد کرنا، پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے جا کر بتانا. تو یہ آج کل کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیے، بغیر علماء کے اللہ بولتے ہیں ہندوستان میں یہ عالم بھی نہیں ہے، پورے مر گئے. اللہ رحم کرے. جس دن یہ حالت آئے گی وہ قیامت کا دن رہے گا، اللہ بچانا. اللہ بولتے ہیں فلاں جگہ کون کی عالم ہے، فلاں جگہ کون کی عالم ہے، فلاں جگہ کون کی ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ محفوظ فرمائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی قرآن و حدیث کا علم بغیر دلیل کے اگر لے رہا ہے تو اس کی مثال رات میں جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے والا. لکڑیاں جمع کرنے گیا تو رات میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے، پتہ نہیں لکڑیوں کے ساتھ ہو سکتا کوئی سانپ بھی آ جائے اور وہ سانپ اس کو کاٹ دے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا، علم کے بغیر زلو و ازلو، گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور گمراہ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد علامہ ابن حجر رحمت اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے صرف کتاب پڑھ کر عالم نہیں بنتے، بیٹے کتاب پڑھ کر اگر تو عالم بن رہا ہے تو یہ شیطان کا فتنہ ہے تیرے ساتھ. تو اچھا، تو یہاں پر اب آئیے ذرا، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے. نمبر 11 فتنے کی قسم میں بتا رہا ہوں، دعات یا برادرز کا فتنہ. دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ دعوت کا کام کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بولتا ہے کہ میرے سے بڑھ تو دنیا میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے. اور دوسرا آج کل آ گیا برادرز. آج بڑے علماء کا مقام وہ نہیں ہوتا، یہ برادرز، یہ اب ان کا فتنہ یہاں پہ بڑھتے جا رہا. اچھا، پھر اس کے بعد ٹی وی سے لے کر مسجد کے محراب تک بھی اگر آپ دیکھیں گے، کون کی مسٹر ہیں، کون کی پروفیسر ہیں، کون کی لیکچرر ہیں، کون کی زندگی گانے میں گزارے، زندگی وہ کرے، بہت بڑے دائی بن گئے، بہت بڑے عالم بن گئے. یہ جن کے پاس علم نہیں، یہ نیم ملا جو ہوتے علم نہیں، ایسے لوگوں کا فتنہ آج بڑھتے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اب سوال ہو رہا ہے، کس سے؟ کرکٹ پلیئر سے سوال کیا جا رہا ہے. واہ واہ. اور کیا ہو رہا، دین کا مسئلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ کون کے شیطان کے ذریعے سے دین کا مسئلہ وہ کیا جا رہا. اللہ سے ڈرو میرے بھائی. یہاں پہ دیکھیے جو آپ بتایا، اللہ کے نبی نے کتنی اچھی بات بتایا. نام فتنۃ عمیہ ثم علیہا دعوۃ علی ابواب جہنم. ایک فتنہ آئے گا، اندھا بہرا کچھ بھی نہیں، لوگ اس کی طرف ٹوٹتے جائیں گے. اچھا اور برا بول کر لوگ غور نہیں کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کرے. یہ برادرز، یہ نیم ملا، آدھے لوگوں کے جو فتنے ہیں، اس سے کیا ہوتا دیکھیے، مصلحت اندیشی، پالیسی، کوئی سی بات کرے تو بھی پالیسی، دین کی بات نہیں، پالیسی کی بات. دوسری بات، ہر ایک کو خوش کرنا، یہ ہر ایک کو خوش کرنا مشکل ہے. تیسری بات، اپنی رائے پر اصرار، میں جو بول رہا ہوں وہ ہے. اب اس کے بعد پھر وہاں پہ کیا ہو رہا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر غیروں کی کتابیں، ان کی کتابوں کا حوالہ، ان کی کتاب کی تبلیغ. اجی قرآن کی تبلیغ کرو جی، اجی حدیث کی تبلیغ کرو. نہیں، کس کی کتابیں، کوسی کی کتابیں وہاں پہ لوگ لے کر آئیں گے. اچھا آئیے اس کے بعد علماء سے نفرت. یہ برادر سہرا جو بھی ہوتے ہیں، علماء سے نفرت، ان سے ملنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنا، ان سے پوچھنا نہیں. اللہ کے نبی نے کتنی اچھی بات بتایا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا حق. وہ آدمی ایمان والا مسلمان میری امت میں نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا. یو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، بڑوں کی عزت کرو، لوگ تمہاری عزت کریں گے. ولم یرحم صغیرنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا. وہ یعرف لعلمائنا حق، عالم ہے، وہ عالم ہے، اللہ اس کے علم دیا ہے، علم کی عزت کرو. علم کی عزت لوگ نہیں کریں گے. اچھا چلیے، فتنوں کے بارے میں 7ویں قسم، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پارٹیاں بنا لینا. آج دیکھیے معمولی بات بیٹھے پارٹیاں بن گئی. اچھا تو اس کے بعد آئیے، اب یہ فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا ہے. میں پورے فتنوں کے بارے میں بتایا. پہلی بات یہاں پہ بتایا بادروا بالاعمال. اب یہ حدیث میں بتایا اچھے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. ایک مرتبہ کی بات ہے،
رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. اچانک گھبرا کر اٹھے، آپ پریشان ہو کر اٹھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وما انزل من الفتن. اللہ تیری ذات پاک ہے، کیا خزانے کیا خزانے کیا خزانے ماشاء اللہ تو دیا، الحمدللہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کیا پرابلم کیا فتنے حسیر کی گاڑیوں کی طریقے سے فتنے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جاؤ وہ گھر والیوں کو جگاؤ، یعنی اپنی بیویوں کو بتایا جاؤ ان کو جگاؤ. من یوخذ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلینا. مسلم کی روایت ہے ایک دم گھبرا کر اٹھے، اللہ خزانے اتارا، فتنے آ رہے ہیں، کیا فتنے آ رہے ہیں، بارش کے خطروں کی طرح آ رہا. جاؤ وہ عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو جگاؤ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا. یاد رکھو اعمال، اچھے اعمال کرو، اللہ مدد کرتا. چلیے نمبر 2، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. حضرت حذیفہ بن یمان کی عادت تھی رضی اللہ عنہ، کوئی بھی بات آتی اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہو شر کے بارے میں پوچھتے. لوگ بولے کبھی بھی آپ اچھے چیزوں کا نہیں پوچھتے نا، بری اس کے بارے میں، یعنی ایک تو پازیٹیو ہوتا ایک نیگیٹو ہوتا. آپ پازیٹیو کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہمیشہ نیگیٹو کے بارے میں پوچھتے. تو حضرت حذیفہ جواب دیا کرتے تھے میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ وہ فتنوں میں میری حفاظت کر لوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 3، زبان اور ہاتھ کی حفاظت. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں فتنے آئیں گے بہت فتنے آئیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کر لو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی خالی بولتے رہتے، اپنی ہاتھ کی حفاظت کر لو. فتنے آ رہے ہیں تو زبان کو روک لو، ایسے اپنے ہاتھ کو بند لو، ایسا بند کر لو، تمہارے مرنے تک آئیں گے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ گھروں میں رہو. چوتھی بات چپ ادھر ادھر جاؤ نہ کو، گھروں میں رہو. اور یہ جو پرابلم آ رہے ہیں، جو فتنے آ رہے ہیں، زبان کھول کر اپنی زبان کو ضائع مت کر لو، اپنے ہاتھ سے کوئی برائی کو ہونے مت دو، آپ بچنے کی کوشش کرو. 6ٹھی 5ویں بات یہ بتائی فتنوں کے زمانے میں آخرت کی فکر کرو، لوگوں کے پیچھے مت جاؤ. لوگ کیا کر رہے ہیں کر لیں، تو چھوڑ دو. میری فکر مجھے کیا کرنا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے کیا کرنا ہے. اچھا چلیے نمبر 6، دعاؤں کا اہتمام. ایک زمانہ تھا میرے بھائی دعا ہر جگہ، دعا 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 دعا، اور دعا سے انسان اللہ سے قریب ہوتا. اللہ دینے والا ہے، اس سے مانگنا ہے. آج کل کیا ہوگا، دعا ضروری ہے یہ مانگنا ضروری ہے یہ، نہ نماز میں دعا، نہ تو خطبے میں دعا، نہ تو عید میں دعا، نہ تو کوئی دعا. ارے کوئی مر گیا تو بھی اس کے لیے بھی بیچارے کے لیے دعا نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ دعاؤں کے بارے میں بتایا گا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. لوگوں فتنوں سے بچو، فتنوں سے بچو. اذان کا ٹائم ہو رہا ہے کیا؟ اذان دیتے 2-4 منٹ، اذان دیتے 2-4 منٹ ہے بس، دیتے تو دے ڈالو. ہاں اذان دے دو بھائی، دے دو بھائی 2-3 منٹ انشاءاللہ، 5 منٹ میں. محترم مہربانی کر کے ذرا اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ ابھی بات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محترم حضرات، میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیا ہے. پہلی بات میں نے آپ کو بتایا، نیک کام جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کریں. دوسری بات، علم حاصل کریں. تیسری بات، زبان اور اپنے ہاتھ کو فتنے سے بچا کے رکھیں. چوتھی بات، اپنے ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ اپنے گھروں میں رہیے اور وہ جو فتنے آ رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. پانچویں بات یہاں پر یہ ہے، آخرت کی فکر. کل اللہ کے پاس جانا ہے. لوگوں سے چھوڑ ڈالو، ہمارے کیا کرتے، انہیں کیا کرا، انہیں کیا کرا، نظر ہماری طرف نظر نہیں ہوتی. مجھے اپنے بارے میں غور کرنا ہے. چھٹی بات یہ ہے، دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے نبی خود دعا کرتے. دیکھیے ایک دو دعائیں بتا رہا ہوں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. وہ ترک المنکرات، اللہ مجھے برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق دے. وہ حب المساکین، اللہ غریبوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ، اللہ جب دنیا میں فتنے آئیں، مسائل پیدا ہوں گے تو مجھے فتنوں سے بچا کر میری موت تو دے. اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، کمزوری بزدلی سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میری عمر اتنی بڑھ گئی کہ بالکل میں کوئی کام نہیں کر سکتا. ارذل عمر، اللہ اس سے میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا کے فتنوں سے مجھے بتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور خبر کے عذاب سے بچا لے. بخاری شریف کی روایت ہے. آٹھویں بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام. ابھی میں بتایا، العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ، اگر پریشانیوں کے وقت اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا ایسا ہی ثواب ہے. کوئی آدمی مصیبتیں زیادہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کو جتنا ثواب ہے اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اور یہاں پہ بات ہے، نویں بات یہ، دین پر سختی سے عمل، کتاب و سنت پر عمل کیجئے. یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالخابز علی الجمر، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا دین کے معاملے میں صبر کرنا ایسا ہی خطرناک ہوگا جیسا کہ آگ کے بارے میں. کوئی آگ کو اگر مٹھی میں پکڑ لیا تو آدمی کتنا بے قرار ہو جاتا، اتنے مسائل پیدا ہوں گے کہ آدمی برداشت بھی نہیں کر سکے گا. اچھا، تو یہاں پہ بتایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا ایک زمانہ آئے گا اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگوں تم میں کے، صحابہ سے کہا گیا تم میں کے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول ہم میں یا ان لوگوں میں؟ بولا کہ نہیں، تم میں، یعنی صحابہ کے بارے والا ہے. تمہارے 50 آدمی کا جو عمل ہوگا وہ پرابلم مسائل میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو 50 صحابہ کی طرح گویا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اچھا، تو یہاں پر بات آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا. ایک زمانہ اب یہاں پہ آئے گا. 10ویں بات میں جو بتا رہا ہوں، توبہ کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ انفال میں فرما رہا، سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا نہیں دیتا جو اللہ سے معافی مانگتے. اللہ سے معافی مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. آخری بات، دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور بات یہ ہے جب بھی فتنے آ رہے ہیں، صبر، سب سے بڑی بات. صبر آپ کریں گے
تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یعنی کافروں سے فلاں سے تمہارے لیے مسائل آئیں گے، اس پہ اگر تم صبر کریں گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے سنے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے آئیں گے بارش کے خطروں کی طریقے سے فتنے آئیں گے. تو اس کے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہمیں اللہ سے جتنا ہمارا کنیکشن رہے گا، تعلق رہے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، ایمان عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مسائل، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے وہ پریشانیوں کو دور فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. ہم تمام کو دین میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.